بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرے ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو۔ جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کریں گی۔ ناشکری کے لیے ایک بہانہ بھی کافی ہوتا ہے، اور جو شکر کرنا چاہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی نہیں جا سکتی۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بنائے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، اور راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ جب کسی کو عزت دیں تو ساتھ 2 گولیاں ہاضمے کی بھی دے دیں، کیونکہ زیادہ عزت ہر کسی کو ہضم بھی نہیں ہوتی۔ انسان تمام عمر 3 چیزوں کی خاطر خصوص محنت کرتا ہے: میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن وفات ہوتے ہی تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں: نام مرحوم، لباس کفن، مکان قبر۔ اے انسان، تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ قبر میں کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ عز و جل کے لیے ایک سجدہ کر سکیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ سب سے کچھ نہ کچھ مفید باتیں سیکھو تاکہ بہت کچھ حاصل کر سکو۔ اچھے لوگ کبھی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ پھولوں کو بھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں، مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں ڈریں کہ زندگی میں کیا ہوگا؟ ہر وقت کیوں سوچیں کہ برا ہوگا؟ بڑھتے رہیں بس منزلوں کی اور، کامیابی نہ بھی ملے تجربہ تو نیا ہوگا۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ قیمتی ہے، یہ حقیقت بھی موت کی وقت انسان پر واضح ہوتی ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اس کی کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ ایسے انسان کا خود اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کو کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑیاں ہی لکڑیاں ہیں۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے، چاہے زمین سے نکلے یا آسمان سے اترے۔ لوگ اچھا پڑھنا اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم والا ہو اور مقصد میں علم۔ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ قبر تک ساتھ جائے گا۔ کبھی مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑنا، مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی تمہارے ساتھ جائے گی۔ 3 چیزوں کے لیے ہمیشہ تیار رہو: موت، زوال، غم یا تکلیف۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھو: جسم، لباس، خیال۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ احترام کرو: قانون، استاد، والدین۔ 9 باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 1، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا۔ نمبر 2، دل میں بغض رکھنا۔ نمبر 3، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا۔
نمبر 4 اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا۔ نمبر 5 ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ نمبر 6 نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نمبر 7 دسترخوان پر باتیں کرنا۔ نمبر 8 کھڑے ہو کے پانی پینا۔ نمبر 9 وضو کی حالت میں کفر کے لفظ ادا کرنا۔ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچایا جانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم آدم بلخی سے سوال کیا، کیا وجہ ہے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا، تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، دور نہیں بھاگتے، خوشیاں اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو، موت کا برحق جانتے ہو مگر قیامت کا کوئی سامان نہیں کرتے، دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے، ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول